اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ سورۃ التوبہ کی تلاوت جاری و ساری ہے اور آیت نمبر 102 کی ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس سے آگے بھی انشاءاللہ۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله أن يتوب عليهم ان اللہ غفور الرحیم۔ اور کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا تو اقرار کیا، مگر ان لوگوں نے بھلے کام کو اور کچھ برے کام کو ملا جلا کر گول مال کر دیا۔ قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، کیونکہ اللہ تو یقینی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر انہوں نے بریکٹ میں گول مال کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ لفظ یہاں مناسب ترجمہ میں نہیں لگ رہا، بس یہی آپ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے بھلے کام کو اور کچھ برے کام کو ملا جلا دیا۔ قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، کیونکہ اللہ تو یقینی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے مال کی زکوٰۃ لو اور اس کی بدولت آپ یعنی تم ان کے مال کی زکوٰۃ لو اور اس کی بدولت ان کو گناہوں سے پاک صاف کر دو، اور ان کے واسطے دعائے خیر کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان لوگوں کے حق میں اطمینان کا باعث ہے، اور اللہ تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ بے شک لا شک فی ذالک الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی نہیں جانا کہ یقیناً اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور وہی خیراتیں بھی لیتا ہے۔ یہاں پر ہونا چاہیے اور وہی خیراتیں بھی قبول فرماتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ وہی توبہ کا بڑا قبول کرنے والا مہربان ہے۔ بے شک وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اس میں شک نہیں کہ وہی توبہ کا بڑا قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ تم لوگ اپنے اپنے کام کیے جاؤ، ابھی تو اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے کاموں کو دیکھیں گے، اور بہت جلد قیامت میں ظاہر و باطن کے جاننے والے اللہ کی طرف
لوٹائے جاؤ گے، تب جو کچھ بھی تم کرتے تھے تمہیں بتا دے گا۔ رب العالمین نے تمام چیزیں کھول کھول کر بیان فرما دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم صحیح معنوں میں پڑھنے کی، صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم و آل نبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔